سب سے پہلے عمران خان عبوری پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، یوں کر کے اہل سے نااہل اور نااہل سے اہل ہو جاتے ہیں۔ مرا ہوا سیاسی نجوم پھر ایک دم زندہ ہوا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی پرائم منسٹر نہیں آئے گا؟ کیا بلاول کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ سلمان خان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کا سلمان کے سارے ابھار نمایاں۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق محمود ملک صاحب ہیں۔ آئیے ان سے ایک سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے، کیا ہوگا جو سیاست کے اندر یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ تھوڑا سا سیاست کے بارے میں کچھ ڈیفائن کریں گے؟ حاضر۔ پاکستان کی جو سیاسی اس وقت شطرنج کی چال چلی جا رہی ہے، اس کا کھلاڑی کون ہوگا جو ونر ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ڈسکس کیا جا رہا ہے ان سیاسی پرندوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو یہاں سے اڑ کر کسی نئی چھتری کی تلاش میں ہیں۔ تو یہاں میں اپنے ویور کو بتاتا چلوں کہ میں نے آج تک اپنے بیانیے کے ساتھ چلا ہوں، بیانیے سے ہٹ کر نہیں۔ تو شیریں مزاری کے اڑ جانے سے پہلے ایک میرا ویلاگ ہے جس میں گزارش پیش کی گئی کہ خان صاحب کی جیب میں سیاسی کھوٹے سکے اور دوسری طرف سیاسی اعلیٰ دماغ کے لوگ۔ اب سیاسی لڑائی جو ہے یہ تجربے اور قسمت کی ہے۔ قسمت میں بشریٰ بیگم تو ان کا ساتھ دیں گی، اس کے علاوہ چونکہ عمران خان بنیادی طور پر سیاستدان نہیں ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ سر، میں یہاں پہ میں چھوٹا سا سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میں پچھلے 4 سے 5 الیکشن کی تاریخ کو دیکھوں تو 2002 میں بھی اسی طرح سیاسی پرندے اڑے تھے، 2008 میں بھی اڑے تھے، 2013 میں بھی اڑے تھے، 18 میں بھی اڑے تھے۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے اڑنا ہوتا ہے۔ یہ تو پچھلی تاریخ دیکھیں تو 8 میں اس سے زیادہ اڑے تھے، 13 میں بھی اس سے زیادہ اڑے۔ میرا اپنا جو بیانیہ ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ اب کوئی سیاسی انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ ایک معاشرتی تبدیلی آنے کو ہے جس میں اب یہ پرندے اڑیں گے، لیکن انہیں بیٹھنے کے لیے چھتری مہیا نہیں کی جائے گی۔ پہلے پرندوں کو اڑنے سے پہلے چھتریاں مہیا کی جاتی تھیں، اب وہ چھتریاں پہلے سے ان کی منتظر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پرندے اڑنے کے بعد نئے پرندوں کے لیے جگہ خالی کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیا عمران اور بشریٰ میں علیحدگی ہوگی؟ یہ میں ایک سمپل لفظ استعمال کر چکا کہ بشریٰ وفا کریں گی۔ زندگی موت قدرت کے اختیار میں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ عمران کا مستقبل کیا ہے؟ اب ختم؟ عمران خان تو کہا کہ وہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہو وہ اقتدار میں ضرور آتے ہیں۔ اگر وہ کرکٹ میں رہتے تو آج دنیا کے ٹاپ کلاس کے وہ سپیکر جنہیں باقاعدگی سے کمنٹیٹر کہا جاتا ہے ہوتے، تو چونکہ انہوں نے پالیٹکس کا رخ کیا تو ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ تھا، اقتدار تو ملا، لیکن نہ انہیں اقتدار کی شدھ بدھ تھی، نہ اقتدار کے آنے کے بعد سیاست کی شدھ بدھ ہے، اور نہ مستقبل میں مجھے ان کی کوئی سیاسی شدھ بدھ کے بارے میں دکھائی دیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا وزیر اعظم سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے ہوگا؟ یہ میں نے سوال پٹ اپ خود کیا ہے اور تمام چینلز پر یہ پٹ اپ کردہ سوال میرے سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ میرے اس بیانیے کا حصہ ہے جس کو میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ ابھی تو میرے پاس 8-9 ان پرائم منسٹرز کے حوالے سے ہینڈ پرنٹ آئے ہیں، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم عبوری پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے میں ان کا بتاؤں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ 5 پرائم منسٹر جس میں سب سے پہلے عمران خان، پھر اس کے بعد جناب میاں محمد نواز شریف،
اہل ہوں گے کہ نہیں جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں یوں کر کے اہل سے نا اہل اور نا اہل سے اہل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، جناب میاں محمد شہباز شریف کا نام ہے، اور کہاں ہے وہ شخص جو کہتا تھا شین سے میم نکلے گی اور میم سے نون نکلے گی۔ کسی ایک زمانے میں اسی شخص نے مجھے کہا تھا، باقاعدگی سے ان کے ساتھ جب میرا سلسلہ چلتا رہا تو میں نے کہا کہ اب کہ جب کوئی پوچھے تو بتائیے گا کہ صادق ملک نے یہ کہا ہے، تو 2 پروگراموں میں کہنے کے بعد ان کا مرا ہوا سیاسی نجومی پھر ایک دم زندہ ہوا اور خود سیاسی پیشین گوئیاں کر گئے، اور ان کی شین والی سیاسی پیش گوئی کا کوئی پتہ نہیں۔ تینوں شین سے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو پرائم منسٹر امیدوار نامزد کرنا ہے۔ اس کے بعد گھوڑوں کے بیوپاری آصف علی زرداری اپنی زندگی کہ وہ بہت بڑی اننگز جسے سیاست میں اقتدار کی اننگز کہا جاتا ہے کھیل چکے، اور ان کے بام عروج کے دور میں کہا تھا کہ یہ ان کی آخری اننگز ہے، اور یہ 2010 تمام اخبارات، سوشل میڈیا، ہر چیز پر پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی پرائم منسٹر نہیں آئے گا آگے؟ آپ نے سنا ہی نہیں کہ اب وہ سیاست کا کھلاڑی اپنے بیٹے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور چونکہ میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کا باقاعدہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ بنانے کے بعد طالب علم بھی ہوں، کیونکہ میری تلاش جستجو کا ابھی سفر جاری ہے، تو لہٰذا کیا بلاول کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے یا نہیں، عبوری پرائم منسٹر کے بعد کون بنے گا پرائم منسٹر، اس کی بڑی تفصیل سے بات کروں گا، واللہ عالم بالصواب۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہاں سے ہوگا؟ جنوبی پنجاب سے ہوگا یا سینٹرل پنجاب سے ہوگا؟ اب کے پنجاب سے جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ان کی مرضی سے بنے گا، جن کی مرضی سے بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرندوں کی اڑان جب مکمل ہوگی تو پھر ایک سیاسی گھمسان ہونے جا رہی ہے، اس میں 2 لوگ اپنی ایک دوسرے کو جب چونچ لگائیں گے، ایک کی ٹوٹے گی، ایک کی بچ جائے گی، جس کی بچ جائے گی اس کا ہوگا چیف منسٹر پنجاب، اور چیف منسٹر پنجاب جو ہوگا وہ چیف منسٹر پنجاب سے ہی ہوگا، جنوبی پنجاب سے دعا گو ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ کیا نواز شریف اور جہانگیر ترین آپس میں مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ پالیٹیشین نہیں بلکہ بہترین کاروباری ہیں، اور کاروباری نفع نقصان کی بنیاد پر کھیلتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم پریزیڈنٹ ہیں وہ عمران کو چھوڑ جائیں گے؟ یار پریزیڈنٹ جب آپ عارف علوی صاحب کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی انتہائی محترم جناب علوی صاحب کی حیثیت ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی تھی، اب بھی پی ٹی آئی کے ورکر کی ہے، اور مستقبل میں بھی پی ٹی آئی کے ورکر کی حد تک ہی رہے گی، لیکن تھوڑا مزاج بدلے گا، واللہ عالم بالصواب۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کب بدلتی دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دنیا کا مشکل ترین دور ہے، اور جناب پرائم منسٹر صاحب یہ تو ابھی 2025 تک چل رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو گزارش کر سکتا ہوں کہ بیانیے کے مطابق جو میرا مکمل طور پر پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس جو ایک بہت بڑی بینکوں کے تھرو بنی ہوئی ایلیٹ کلاس تھی، اس میں سے جھڑ کر کچھ پرندے نیچے آ جائیں گے، اور جو زمین پر تھے یہ تھوڑے سے پرندے اٹھ کر اوپر آئیں گے، اور یہ ایک ورکر کلاس تیار ہوگی، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن کلاس ہوگی، اور ان 3 جو کلاسز معروف ہوں گی اس کے درمیان میں بنیادی طور پر جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں 7 کیٹیگریز ہیں بنائے گئے، وہ ساری کی ساری کلاسیں معروف ہوں گی،
لیکن یہ 3 کلاسز اکثریت میں آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد ایک کھلتا کھلتا اور پھلتا ہوا پاکستان اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں دواں ہونا شروع ہو جائے گا. واللہ علم بالصواب. پاکستان مشرقی بلاک میں رہے گا یا مغربی بلاک میں شامل ہوگا؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ میں جب مشرقی اور مغربی بلاک کی بات کرتا ہوں تو یہ ان نجومیوں کی پیش گوئیاں ہیں جو کہتے ہیں منگل کا ناغہ نہ ہو تو خون ریزی بند ہو جائے گی. ارے جا، کشمیر، بوسنیا، چچنیا، انڈیا کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، روزانہ خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں، وہاں تو منگل کے ناغے نہیں ہیں. یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں مستقبل بینوں سے، یہ ان کی دکانداریاں ہیں، میری بحثیت پامس نہیں. واللہ عالم بالصواب. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہ کبھی ٹھیک تھے، نہ کبھی ہیں، اور نہ کبھی ٹھیک ہوں گے. واللہ عالم بالصواب. پاکستان کرکٹ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کسی پٹی قسم کی وہ پیشین گوئیاں جس کا تعلق ان سوالوں سے ہے، بالکل جواب نہیں. فن دشناسی میں کرکٹ کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ سنانے کو جی چاہتا ہے. میں ایک مارننگ شو میں تھا تو وہاں ایک عامل بلائے ہوئے تھے. اب وہ عامل کیا کہہ رہے ہیں؟ عامل فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری ٹیم یہ 2 نفل پڑھ کے میدان میں اترے تو جیت سکتی ہے. تو میں نے کہا بابا اگر اگلی ٹیم 4 نفل پڑھ کے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ اس قسم کے سوال تو میرے سے نہ پوچھے. کیا بابر اعظم کی شادی کب ہوگی؟ بابر اعظم نے پہلی رو کے مروا چھڑی، اور پھر جس نال کرے گا شادی وہ بھی یہی حال کرے گا. ہمارا ہیرو ہے، سلام ہے اس کو، بس اللہ خیر صلاح. کیا سلمان خان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے؟ سلمان خان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کا تذکرہ میں ایک پورا ویلاگ کر چکا. سلمان کے سارے ابھار نمایاں بنیادی طور پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے اور انگوٹھا چھوٹا. مختصر سی بات کروں گا جس کی وجہ سے اس کو حفظ اقتدار نہیں، ہارٹ لائن اس کی مکمل طور پر طاقتور یہ، لیکن ساری کی ساری مقدر کی لکیر وہاں رک جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اتنا روپیہ لانے کے باوجود بھی وہ امیر آدمی نہیں لفظ استعمال کروں گا. پھر جب عمران خان کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو 3 لکیریں یہاں مونٹ آف وینس اور ہارٹ لائن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف عورتوں کے حوالے سے سکینڈلائز اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ انہیں وہ مزیدار زندگی جو ایک مرد کے نصیب میں ہونی چاہیے آج تک اس لیے نہیں ملی کہ ان کے ہاتھ پر مجھے کوئی ایسی علامت دیکھنے کو نہیں ملی جس کی بنیاد پر کہا جائے آپ تو ایک شادی کہتے ہیں، آدھی بھی شادی ہو جائے. واللہ علیہ بالصواب. یعنی کہ بالی ووڈ کا جو کنگ ہے وہ شادی سے محروم رہے گا؟ بالی ووڈ کا کنگ شادی سے محروم نہیں رہے گا. سکینڈل اس کی زندگی میں تھے، سکینڈل ہیں، اور سکینڈل کی بنیاد پر ہی زندہ رہنے کی کوشش کرے گا. اور اگر کبھی میری دعا ہے اس کی شادی ہو بھی جائے تو جو ان کے ہاتھ کی لکیریں ہیں ان حوالوں سے ان کی بیگم ان کو کہے کہ تم جیسے ہو میں ویسے گزارا کر لوں گی تو ہو سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. پاکستان فلم انڈسٹری کا کیا دیکھتے ہیں؟ فلم انڈسٹری کا یہ وہ نجومی واہ، ان کو پوچھیں وہ بنائیں گے آپ کا زیچہ، پوچھیں گے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ. ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے ایک گھر بنایا، اس گھر کا آپ نے ایک دروازہ لگایا، نظام شمسی کا ایک کلیہ قاعدہ ہے، اس کلیہ قاعدے کے مطابق اسٹرالوجر کا کوئی کلیہ قاعدہ ہی نہیں. اسٹرالوجر کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ مجھے دیں تو میں آپ کی قسمت کا حال بیان کرتا ہوں. یہ اس کا دروازہ ہوا. اب وہ دروازہ کھولے گا تو اندر جائے گا. اب یہ تینوں چیزیں دے دیں، وہ بتائے کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہجڑا ہے، ہجڑی ہے، کون ہے.
اگر وہ یہی نہیں بتا سکتا تو اس کا مطلب ہے دروازہ ہی نہیں کھول سکتا، دروازہ ہی کھولنے کی چابی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اندر بیٹھے ہوئی وہ عورت، اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، اندر بنی ہوئی وہ اشیاء، وہ جو دوسرے 11 گھر ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس گھر میں یہ ہوتا ہے، وہ کیا بتائے گا؟ پہلے دروازہ تو کھولے، جب وہ دروازہ کھولے گا تو پھر اس کے بعد میں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ واللہ علم بالصواب۔ کیا پاکستان میں یہ جو آڈیو اور ویڈیوز لیک ہونے والا سلسلہ ہے یہ عروج پکڑے گا یا نیچے آئے گا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دور ہے، یوں کر کے آیا ہے، اس کا تعلق پیشگوئی سے نہیں ہے، کامن سینس سے ہے۔ ایک دور آیا ہے، اس دور نے اب یوں کہ نکل جانا ہے، اس کی جگہ کوئی ایک اور دور لے گا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ذہنی طور پر لوگ ڈس آرڈر ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 10 سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے۔ جب کسی بھی شخص کے ذہن میں اتنے سوال اکٹھے ہو جائیں تو ان کو جواب نہ آئے تو وہ بندہ بولا سا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر سوال کا ایک مختصر سا جواب اگر خود سمجھ میں نہ آئے تو کسی سیانے سے پوچھ لو، بڑی آسانی سے زندگی گزر جاتی ہے، بندہ ڈس آرڈر نہیں ہوتا۔ واللہ علم بالصواب۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے متعلق ہیں، وہ تو بیٹھے جناب یہاں 7 سمندر پار بیٹھی ہوئی نانی کا بھی حال بتا رہے ہوتے ہیں، ماموں کا بھی، چاچوں کا بھی، پھوپھوں کا بھی، تاؤ کا بھی۔ ان سے تو جو پوچھ لیں، انہوں کے 12 گھر ہیں اور ان 12 گھروں کے حوالے سے وہ کچھ بتا دیتے ہیں جو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ واللہ علم بالصواب۔